الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر۔ آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، جو وہ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے، یا جس کو چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں دونوں ہی عطا کرتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے بانجھ رکھتا ہے، بے شک وہ علم والا قدرت والا ہے۔ سورۃ الشورى کی آیات نمبر 49 اور 50 کی روشنی میں ہمارا یہ ایمان ہے کہ اولاد اللہ کی عطا ہے۔ بعض دفعہ انسان طبی لحاظ سے مکمل فٹ ہوتا ہے لیکن پھر بھی اولاد سے محروم ہوتا ہے۔ تو یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس بات پر ہمیں یقین رکھنا چاہیے کہ اولاد اللہ کی عطا ہے۔ ہاں، اگر کسی کے ہاں یہ نعمت نہیں ہے تو اس نعمت کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرے۔ اس سلسلے میں طبی معالجات بھی ہیں اور قرآنی دعائیں بھی موجود ہیں۔ قرآن کریم کی عام طور پر 2 دعائیں جو ہیں میں بے اولاد حضرات کو بتاتا ہوں۔ ایک حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا ہے، ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، یہ سورہ آل عمران میں مذکور ہے۔ بے اولاد حضرات یعنی میاں بیوی دونوں ہی اس دعا کا کثرت سے ورد کیا کریں، بلکہ نماز میں سلام پھیرنے سے پہلے بھی یہ دعا پڑھی جا سکتی ہے۔ ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے میرے رب مجھے پاکیزہ اولاد عطا فرما، یہ ایک آیت مبارکہ ہے۔ اور دوسری وہ دعا ہے جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کی اور وہ سورۃ الصافات میں موجود ہے، ربی حب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ سے بے اولاد حضرات کو دعا کرنی چاہیے، ساتھ میں طبی علاج بھی ضرور کرنا چاہیے۔ اللہ کی ذات جو ہے سارے معاملات اس کے ہاتھ میں ہیں، ہر چیز پر اس کی قدرت ہے۔ ہومیوپیتھی کا چونکہ میں نالج رکھتا ہوں اور اس سے میرا تعلق ہے، ہومیوپیتھی میں بے اولاد حضرات کے لیے عام طور پر جو ہے وہ ایگنس کاسس اور ڈمیانا ان کو ملا کر ساتھ میں 5 فاس جو ہے ان کو ملا لیا جائے تو یہ دعائیاں جو ہیں اور ان کو دی جائیں تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ طبی جو پیچیدگیاں ہیں مرد کے لیے، خاص کر مرد حضرات کو ایگنس کاسس اور ڈمیانہ ملا کر دی جائے، ساتھ میں 5 فاس جو ہیں ان کے بھی 3 ڈراپس دے دیے جائیں تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ طبی جو پیچیدگیاں ہیں کافی حد تک کم کر دیتے ہیں۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہومیوپیتھی انفرادیت کی قائل ہے، ہر بندے کی سمٹمز اور علامات الگ ہوتی ہیں، اس کو بھی پیش نظر رکھنا پڑتا ہے، کامن سا نسخہ ہے، لیکن جو مریض ہے اس کی ہسٹری اور تاریخ اس کو سامنے رکھنا پڑتا ہے۔ اسی طرح جو خواتین ہیں ان کو اشوکا اور علامات کو سامنے رکھ کے میڈیسن دی جائے، ساتھ دعائیں کی جائیں اور معاملات اللہ پہ چھوڑے جائیں۔ باقی اللہ تعالیٰ بندے کے بارے میں جو کرتا ہے، جو فیصلہ کرتا ہے، جب وہ ہمارا خالق ہے، ماؤں سے بڑھ کے اسے ہمارے ساتھ پیار ہے، اس کی 100 رحمتیں ہیں، ایک رحمت اس نے دنیا میں اتاری ہے، 99 رحمتیں اس کے پاس ہیں، تو وہ کتنا ہمارا ہمدرد ہے، ہماری سوچ سے باہر ہے۔ تو جو فیصلے اللہ ہمارے بارے میں کرتا ہے ہمیں ان پہ راضی رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق عقائد بنانے کی توفیق عطا فرمائے اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے اس کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔